اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1983 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز 29ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ سورہ الملک ہے اور پارہ 29واں ہے۔ قرآن کریم کے آخری 2 پاروں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس رہ گزر کی ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں پہلے تمہیداً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب ذرا ہلکا۔ اس درس کی مختصر سی تاریخ، میں نے اس درس کا آغاز کراچی میں 1950 میں شروع کیا۔ بڑے حسین و سادہ انداز میں۔ کراچی سے واقف حضرات جانتے ہوں گے کہ وہاں سعید منزل بڑی مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ اب تو کراچی بہت بڑھ گیا ہے، اس کی حیثیت شاید وہ نہ رہی ہو۔ اس زمانے میں سارے شہر میں سعید منزل سے کوئی بات پوچھو تو سارا شہر جانتا تھا۔ ڈاکٹر سعید مرحوم کے نام پہ وہ تھی۔ بزرگ تھے، رسیدہ تھے، بڑے انقلابی تھے، ذہنی طور پہ بڑے قرآنی تھے۔ وہ اتوار کی صبح میرے ہاں آیا کرتے تھے اور قرآن کی باتیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پرویز صاحب، ہم یہ باتیں آپ کرتے ہیں، میں سنتا ہوں 2 تک ہے، اس کو سلسلے کو کچھ آگے بڑھا لیا جائے تو اور لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ تو ان کی اس تجویز کے بعد یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو 3 سامعین تھے، میں درس دینے والا تھا۔ نیپیر بیرکس فاؤلر لائن میں میں رہتا تھا، سرکاری مکان میں۔ مکان کے صحن میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کے سائے میں 1-2 چارپائیاں بچھا لیتے تھے۔ میں تو وہاں سے تقسیم کے بعد آیا تھا دلی سے، بے سر و سامان بالکل۔ تو ان چارپائیوں کے اوپر ابتدا اس کی ہوئی، تو آہستہ آہستہ اس کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا اور وہ ہمارا دامن تنگ اور سامعین کی تعداد بڑھتی گئی، ہم پھیلتے گئے۔ مکان کے باہر بہت بڑا کشادہ میدان تھا، اس میں آہستہ آہستہ مانگی تانگی ہوئی کچھ کرسیاں بھی رکھتے چلے گئے۔ بہرحال 1958 تک میں وہاں رہا۔ یہ سلسلہ خاصا پھیل چکا تھا، لیکن درس موضوعات پر ہوتا تھا، مسلسل قرآن کا درس نہیں تھا۔ موضوعات کے معنی یوں سمجھیے جیسے بنیادی نظریات، بیسک کانسیپٹس قرآن کے جو تھے انہیں میں لیتا تھا، کیونکہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے قرآن کا پیغام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ بنیادی تصورات دیتا ہے اور باقی قرآن تو صرف ان تصورات کی تشریح اور وضاحت اور فروعات میں داخل ہے۔ 1958 میں یہاں آیا، تو یہاں آنے کے بعد میں نے پھر اس سلسلے کو شروع کیا۔ ضمناً فروری 1983 کے طلوع اسلام میں کچھ روایات لکھی ہے، تو اس میں 1953 لکھا گیا ہے، وہ کتابت کی غلطی ہے۔ 1953 میں تو میں کراچی میں ہی تھا، 1958 میں یہاں آیا ہوں۔ یہاں آ کے اس کی ابتدا کی تو ابتدا 2 سال ابتداً پھر انہی تصورات کے موضوعات پر ہی یہ درس رہا۔ 1960 میں پھر یہ مسلسل شروع کیا گیا الحمد سے۔ تو یہ پہلا دور جو اس کا تھا وہ 8 سال تک جاری رہا۔ دسمبر 1967 میں وہ ختم ہوا۔ تو اس تکمیل کے اوپر یہاں احباب نے بھی اس کا ایک جشن منایا تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ اب وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اب چھٹی ملے گی، اب آپ کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں صاحب اب تو دوسرا دور شروع ہوگا۔
تو چنانچہ مارچ 1968 سے یہ اس کا دوسرا دور شروع ہوا جو اس وقت تک جاری ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلا دور 8 سال میں ختم ہو گیا تھا، دوسرے دور میں 15 سال ہو گئے ہیں اور ابھی 2 آخری پارے باقی ہیں. اور یہی کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا نا کہ اب اس سفر میں نئی منزل آتی ہے. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ تفصیلات کم کرتا چلا جاتا ہے، حقائق زیادہ دیتا چلا جاتا ہے. وہ نصاب کی کتاب کی طرح ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں تفصیلات کی، ان کو زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حقائق اور وہ مرتکز شکل میں کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر وہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب آخری 2 پاروں میں وہ پہنچتا ہے تو یہاں تو پوچھئے نہیں کہ اس ارتکاز کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. 2 لفظوں کی ایک آیت اور اس کی تشریح میں جانا چاہیے آپ تو کئی ہفتے لگ جائیں اس کے اندر. ایک تو زبان ہی عربی کی عجیب، پھر خدا کا انتخاب، پھر اس کے بعد آخری کتاب. اور یہ بھی نہیں کہ اس نے اتنا بڑا بنانا تھا، 5, 7, 10, 15 والیوم کے اندر یہ کتاب ہے. بڑی مختصر کتاب ہے. میرے ہاں ایک ورق میں شیشے کے اندر میں نے رکھی ہوئی ہے، تعظیماً مصر میں شائع ہوا، سارا قرآن ایک ورق کے اندر لکھا ہوا. یہ اتنی سی کتاب ہے. تو آخری 2 پاروں میں پہنچ کر وہ اس کے جو حقائق ہیں وہ بڑے ہی مرتکز شکل کے اندر آ گئے ہوئے ہیں. اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 پارے جو ہیں کتنے وقت میں ختم ہوں گے. آرزو اور دعا یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں. میری زندگی ختم ہونے سے شیخ صاحب ذرا بند کر دیجیے. قرآن ایک پیغام آفری کتاب ہے. آخری پاروں میں جو انقلابات اس نے پیش کیے ہیں وہ قریباً 3 قسموں کے ہیں. ایک انقلاب تو ہے جو خارجی کائنات میں واقع ہوگا. کرے آپس میں ٹکرائیں گے، سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے. یہ کچھ خارجی کائنات میں تبدیلیاں یا کوئی انقلاب آئے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسا ہوگا، کس قسم کا ہوگا. مغرب کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس تحقیق کے پیچھے لگے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ نظام کائنات ایک دن درہم برہم ہو جانے کو ہے. وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ سورج کی حرارت میں اتنا فرق آ رہا ہے اور ہم تو ان کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتے. وہ ان کے ہاں کی سائنس کی زبان اور میتھمیٹک کی زبان ہی الگ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے. اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ حرارت میں کچھ زیادہ فرق آیا تو اس کی جو کشش ثقل ہے، یہ جو ستارے یہ جو کرے اپنی اپنی جگہ معلق ہیں وہ ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے ہیں. تو ان کا تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک کرے کی کشش میں کسی ایک بال برابر کروڑویں حصے کا بھی فرق اگر آ گیا تو یہ ٹکرا کے پاش ہو جائیں گے. اس انقلاب کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور پھر خام سر کھپاتے کیوں پھرے؟ ہم تو اس وقت ہوں گے بھی نہیں. ہوں گے بھی تو اگر ایک ٹکرایا ہوا اور ہم ختم ہو جائیں گے بس ٹھیک ہے، کیسا ختم. دوسرا انقلاب وہ بتا رہا ہے کچھ عالمگیر انقلاب اس انسانی دنیا کے اندر، اقوام کے اندر ایک قسم کا انقلاب ہے اور بڑا عالمگیر انقلاب ہے. اور وہ انقلاب ہے جس کے متعلق مترشح جو ہوتا ہے کہ آخر میں انسانیت جس نظام پہ آئے گی وہ وہی نظام ہوگا جو قرآن پیش کر رہا ہے عالمگیر انسانیت کے لیے. یہ دوسرا انقلاب ہے. اور تیسرا انقلاب وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمارے ہاں آئے گا، جسے آپ قیامت سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ آخری پاروں کے اندر جو کچھ آئے گا ان سے
ان میں سے ہی کسی نہ کسی انقلاب کی طرف اشارہ ملے گا. بات اشارات میں اب ہوگی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، میں بتایا کرتا ہوں کہ الفاظ کے ایک معنی تو لغوی ہوتے ہیں، روزمرہ کی زبان میں ہم جو وہ معنی لیتے ہیں، اور ایک انہی الفاظ کے مجازی معنی ہوتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. ارے اس کا کیا پوچھتے ہو، تو شعر ہے. تو وہ یہ نہیں بات ہوتی کہ وہ سچ مچ کا وہ جو اینیمل شعر حیوان ہے وہ ہے. اس سے مراد ہوتا ہے بڑا بہادر ہے. پانی کون نہیں جانتا، یہ میرے سامنے رکھا ہے پانی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو وہاں پانی پانی جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس دو گلاس، ایک ڈونگا دو ڈونگے. وہاں پانی کے مجازی معنی. قرآن کریم کے استعارات اور تشبیہات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان الفاظ کے معانی لغوی لیے جائیں گے یا مجازی معنی لیے جائیں گے. لغوی کے لیے بھی لغت موجود ہے، وہ تو آسان بات ہے. یہ عجیب چیز ہے کہ جو زبان ہم تک قرآن کی زبان جو منتقل جس شکل میں ہوئی ہے، عربوں کے ہاں ان الفاظ کے مجازی معنی جو لیے جاتے تھے وہ بھی مل جاتے ہیں ہمارے ہاں. میں نے جو لغت مرتب کیا اور بڑا لمبا عرصہ لگا تھا اس میں میں نے ان الفاظ کے، قرآن کے الفاظ کے لغوی معنی بھی دیے ہیں، ان کے لغتوں کی تائید سے، اور مجازی معنی بھی دیے ہیں جو عرب اس سے لیتے تھے یا جو آج ہم لے سکتے ہیں. مجازی معنی جو ہیں وہ محدود نہیں ہوتے کسی خاص دور تک. یوں یوں دنیا میں اور انکشافات ہوتے جائیں گے، انقلاب آتے جائیں گے، مجازی معانی کی فہرست اور زیادہ وسیع ہوتی چلی جائے گی. اس کو تو اپنے دور کی علمی سطح کے اوپر سمجھانے سے مراد ہوتی ہے مجازی معنی جو لیے جاتے ہیں. تو ان میں مجازی معنی لیے جائیں گے، اور چونکہ یہ ایسے الفاظ آئیں گے جس میں نے عرض کیا ہے کہ حقائق کنسنٹریٹڈ فارم میں مرتکز شکل میں دیے گئے ہیں، بیشتر معانی مجازی لیے جائیں گے. لیکن میں کبھی کسی کو مجبور نہیں کرتا ذہنی طور پر کہ جو مجازی معنی میں پیش کروں وہ انہی کو قبول کرے. جی چاہے ان کو قبول کریں، نہ چاہے لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ترجمہ بھی آپ قرآن کا اٹھا لیں گے، ان میں ان کے معانی لغوی طور پہ دیے جاتے ہیں. بات تو سمجھ میں کچھ نہیں وہاں سے آتی. لیکن بہرحال جو احباب یہ دیکھنا چاہیں کہ ان الفاظ کے لغوی معنی کیا ہیں، یا تو وہ میرے ہی لغت کے اندر دیکھ لیں، وہاں دیے ہوئے ہیں لغوی معنی بھی، یا کوئی ترجمہ قرآن کریم کا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں معنی اس اعتبار سے دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو میں عرض کروں گا وہ میں بیشتر مجازی معنی کے اعتبار سے ہی پیش خدمت کروں گا. تو اب اس آرزو اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہلت دے دے، زندگی بھی دے، اور پھر اتنی توفیق اور صحت بھی دے کہ یہ 2 پارے جو ہیں انہیں میں اس طرح ختم کر سکوں کہ جس طرح سے میں مطمئن ہوں کہ میں نے بات سمجھا دی ہے یا سمجھ گیا ہوا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ عمر میری اب 80 سے اوپر چلی جا رہی ہے. بہرحال اس کی توفیق شامل حال ہو تو یہ ماہ و سال تو شاید کچھ نہیں ہوتے. اس کے ہاں تو ایک ایک دن ہزار سال کا ہوتا ہے. تو اگر وہ دن کا کچھ حصہ بھی عمر میں عطا فرما دیں گے تو بہرحال پھر بات بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الملک 67ویں سورت 67/1. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ترجمہ لغوی اعتبار سے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. کیا بات ہے، برکت.
بے رے کاف مادہ. اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی شے جو اپنی جگہ محکم بھی کھڑی ہو اور نشو و نما بھی پا رہی ہو، ڈیولپ بھی ہو رہی ہو. مثلا درخت، کومپل سے اس کو شروع کیجئے، وہ اپنے مقام کے اوپر قائم ہوگا، دائم ہوگا، محکم کھڑا ہوگا. اگر وہ وہاں سے اکھڑ جائے تو پھر اگلی بات جو ہے کہ اس میں نشو و نما ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. اسے محکم رہنا چاہیے، کسی خاص وقت تک لینی ہے نہیں، جب تک اس کی زندگی ہے. دو شرطیں اس کے اندر ہیں، وہ محکم بھی رہے اور نشو و نما بھی پاتا رہے، نشو و نما دیتا بھی رہے. چنانچہ ان کے ہاں بھی یہ تھا، اور قرآن کریم میں بھی زمین کے متعلق جو کہا ہے بارک فیہا. اب دیکھیے کس طرح سے بات سمجھا جاتا تھا. وہ عرب زمین اپنے مقام پہ محکم ہے اور اس میں سے سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے، اس کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے. ایک اور بات شاید پہلے نہیں آئی، عربی زبان، کیا بات ہے اس زبان کی. جو زبان خدا کے فرمان کی متحمل ہو سکے، سوچ لیجئے نا کہ وہ زبان کیا ہے. ایک تو یہ مادہ اس کا ہوتا ہے، بے رے کاف مادہ ہی ہو گیا. اس کے اندر یہ بنیادی معنی ہوتے ہیں، مادے کے اندر معنی ہوتے ہیں اس کا قائم اور محکم رہنا، نشو و نما پانا، نشو و نما دینا. مادے کے معنی ہیں ان کے ہاں. اور آگے چلیے، حیرت میں رہ جائیں گے آپ یہ بات سن کے، دنیا کی کسی زبان میں یہ بات نہیں ہوگی. اور وہ یہ کہ جس میں اس زبان کی دوسری خصوصیت عرض کر رہا تھا، مادے کے آگے چلیے، یہ بے رے کاف آپ نے دیکھا نا مادہ. عربی زبان کے کسی لفظ میں بھی بے اور رے اگر اکٹھا آ جائے گا تو اس میں نمود اور ظہور اور ظاہر ہونے کے معنی ضرور ہوں گے. کیا زبان ہے یہ؟ وہ جو گب نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. چیلنج دیجیے ساری عمر کو کہ وہ برکت کا ترجمہ کر دیں، کوئی لفظ بتا دیں اس کے لیے. بلیسنگ کہہ دینا تو کوئی بات نہیں ہے نا. اور یہ بات کہ جس لفظ میں عربی زبان کے جس لفظ کے اندر مادے کے اندر بے اور رے آ جائے گی اکٹھی، اس میں ظہور اور نمود کے معنی ضرور ہوں گے صاحب. کسی لفظ میں بھی اگر یہ آ جائیں گے، اور کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے متعلق یہ چیز وہاں ہے کہ جس لفظ میں یہ دو حرف اکٹھے آ جائیں گے یہ معنی اس کے ہوں گے. یہ خصوصیت اس کی ہوگی اس حرف کی. یہ ہے یہ زبان. تو برکت میں نے عرض کیا ہے نا، وہ ذات اپنے مقام پہ قائم، محکم، غیر متبدل اور سامان نشو و نما عطا کرتے چلے جانے والی. اب یہ دیکھیے، بے ید ہل ملک، ملک اقتدار کو کہتے ہیں، اتھارٹی کو کہتے ہیں، پاور کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، حکمرانی کو کہتے ہیں. کلی اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. ایک اور بات سمجھ رکھیے، خدا توفیق آپ کو دے تو کہیں نوٹ کرتے چلے جائیے، پتہ نہیں یہ پھر موقع آئیں گے یا نہیں آئیں گے. قرآن کریم میں بہت تھوڑے سے احکام کی شکل میں دیے گئے ہیں، باقی وہاں اصول دیے ہیں. اور وہ اصول ایسے ہیں کہ ان سے آپ اپنے ہاں کا نظام کے آئین اور دستور، اس کے احکام، ان اصولوں سے یہ مرتب کر سکتے ہیں. آپ کچھ میں کہتا ہوں نا کہ
وہ جو قرآن نے خود کہا ہے جو بانزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں انہیں کافر کہتے ہیں، تو یہ یہی نہیں ہے کہ جو احکام کی شکل میں اس نے کہا ہے وہی چیزیں ہیں جو فیصلے کرنے کی ہیں، اصول کی شکل میں جو بات اس نے کہی ہے اگر اس کے بھی خلاف کوئی چلے جا رہے ہیں تو وہ اسلامی مملکت اور نظام یا اسلامی قانون نہیں ہو سکتا، وہ کسی اصول سے بھی نہ ٹکرائے۔ احباب کی اطلاع کے لیے میں نے یہ چیز بھی کچھ شروع کی ہے کہ قرآن کے اصولوں سے کیا کیا، کس قسم کا آئین، کس قسم کا نظام، کس قسم کے قانون مرتب ہوتے ہیں۔ اصول یہاں کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور اقتدار اس لیے ہے کہ سب کو سامان نشو و نما مہیا ہوتا رہے۔ اصول ہو گیا اسلامی نظام کا کہ وہی اقتدار ہے اسلامی کہ جو خیر و برکت کا موجب ہو، سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہو، ڈیولپمنٹ کرتا ہو، خیر ہو، برکت ہو، وہی نظام وہی اقتدار اسلامی کہلا سکتا ہے۔ اصول یہاں سے، اس اصول سے یہ چیز مستنبت ہو گئی۔ اسلامی یا خداوندی نظام اس کو کہیں گے جس میں صفات خداوندی کی جھلک اور عکس ہو علی حد بشریت۔ بہرحال یہ خدا نے اپنے متعلق جو صفات بیان کی ہے تو یہ نہیں کہ کوئی اپنی کوئی تعریف کرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہمارے وہ بڑے ایسے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ صفات خداوندی جو بتائی جا رہی ہیں ان کا عملی اثر ہماری زندگی پہ یہ ہے کہ جو نظام ہمارے ہاں قائم ہو، جو زندگی ہمارے ہاں ہم بسر کریں، وہ زندگی اس قسم کی ہونی چاہیے۔ یہ جو صبغت اللہ اس نے کہا ہے خدا کا رنگ، اور رنگ میں رنگے جانے کے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا پہلے جو بھی کپڑے کے اوپر رنگ ہو وہ باقی نہ رہے، وہی ایک رنگ باقی رہے۔ اسے توحید کہتے ہیں۔ یہ رنگ کیا ہے، کہاں سے ملے گا؟ ان چیزوں سے ملے گا۔ خدا نے جو کچھ اپنے متعلق کہا ہے قرآن میں، ان سے یہ رنگ جو ہے مستنبت ہوگا۔ کہا اس نے یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور اقتدار محکم ہے، وہ اپنی مقام پہ قائم ہے، اور اس کا اقتدار کا مقصد یہ ہے کہ وہ سامان نشو و نما اور ڈیولپمنٹ کی چیزیں مہیا کرتا چلا جائے۔ تو یہ اصول قائم ہو گیا، یہ رنگ مل گیا ہمیں اسلامی نظام کا، اسلامی قانون کا، کہ وہ نظام محکم ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے اپنے مقام کے اوپر، لیکن مقصد اس کا سامان نشو و نما مہیا کرنا ہوگا۔ جبھی وہ قابل، پہلا ہی جو قرآن کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہے وہ ایک اصول ہے قرآن کا، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہی نظام قابل حمد و ستائش ہے جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہو۔ یہ بات نہیں خدا نے کہا ہے کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے، جو رب عالمین کا سب تعریف خدا کے لیے ہے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ پوچھیے عربی زبان سے حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں، پھر بات پتہ چلتی ہے کہ کیا کیا گیا ہے وہ۔ یہ ایک اصول دیا ہے کہ حمدیت جو ہے اسی نظام، اسی قانون، اسی اصول، اسی دستور کے لیے ہے جو رب العالمینی کی شرط پوری کرتا ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن میں یہ چیزیں جو بظاہر خدا کی صفات کے طور پہ دی ہوئی ہے، اتنی عظیم حقیقتیں اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس سے تو آپ کے ہاں کی پوری عمارت زندگی کی، نظام کی، دستور کی، حکومت کی، مملکت کی، اس کے اوپر استوار ہوتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر شے کے لیے اس نے معیارز، پیمانے، قوانین مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت اب نشو و نما پا رہی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہے نہیں ابھی، اور یہ بھی اگر خالصتاً اس اصطلاح میں لیا جائے، ڈیولپمنٹ کی اصطلاح میں، تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ زبان میں، انگریزی زبان کے اندر بھی یہ ڈیولپمنٹ آپ سمجھنا کس کس معنی میں ہو جاتا ہے۔
ڈیولپ نہیں کیا ابھی تک، ڈیولپ کر دیجئے. یہ تصویریں ڈیولپ کرتے پھرتے ہیں. یہ تو یہ چیز ہے، اس کے لیے اس نے پیمانے اور قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہ ہوتا چلا جائے گا. اب یہ بات، اس بات کا ٹیسٹ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یاد رکھیے کائنات کی باقی اشیاء جو ہیں وہ تو صرف فزیکل یا طبعی زندگی ہے، ان کی نشو و نما تو دیکھی جا سکتی ہے، محسوس ہوتی ہے. پودا اگ رہا ہے یا نہیں، اس میں پھل آ رہا ہے یا نہیں، بچہ تندرست و توانا ہے یا نہیں، بڑھ رہا ہے یا نہیں. کسی مقام پہ بھی اگر کچھ وقت کے لیے اس کا قد رک جاتا ہے، بڑھنا رک جاتا ہے، تشویش پیدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ ڈیولپمنٹ وہ ہے، یہ نشو و نما، گروتھ جو ہے وہ ہے جو محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے. انسان کا جسم بھی اسی سے متعلق ہے. طبعی جسم ہے، طبعی نشو و نما ہوتی ہے، تندرست ہے، توانا ہے، صحت ہے، وہ قد کے اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہے، توانائی بھی اس میں آ رہی ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. لیکن انسان صرف طبعی زندگی کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کے لیے قرآن کا تو لفظ نفس ہی ہے. ذات، خودی، پرسنالٹی، انڈیویجویلٹی. لیکن ان میں سے کوئی نام بھی وہ کانسیپٹ نہیں دے سکتا جو نفس کا ہے. انسان انسانیت کے درجے میں آتا ہی اس نفس کی روح سے ہے. فزیکل باڈی کے اعتبار سے تو یہ حیوانات کے زمرے میں آتا ہے. وہ شے ہے اندر انسان کی کہ جس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ صفات خداوندی، یا جن کو آپ پرماننٹ ویلیوز یا مستقل اقدار کہیں گے، یہ ان سے نشو و نما پاتی ہے. قرآن کے ایک اصول کی روح سے انسان کا جسم ہر اس شے سے نشو و نما پاتا ہے جو وہ لیتا ہے، کھاتا ہے. انسان کی ذات اس شے سے نشو و نما پاتی ہے جو وہ دوسروں کی بہبود کے لیے دیتا ہے. اب وہ شے جو ہے اندر وہ دیکھی نہیں جا سکتی، محسوس نہیں کی جا سکتی، دوسرا نہیں محسوس کر سکتا. انسان کی خود اگر اپنی آنکھیں ہوں، بصارت ہی کی نہیں، بصیرت کی آنکھیں بھی، تو وہ اپنے متعلق تو محسوس کر سکتا ہے کہ کس حد تک وہ ذات نشو و نما پا چکی ہے. قرآن نے جو مومنین کی خصائص بتائے ہیں، خصوصیات بتائی ہیں، وہ حقیقت میں اس کی ذات ہی کی نمود ہے، اس کا ظہور ہے، اس کے شواہد ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں. مومن کے متعلق مثلا اگر اس نے کہا ہے کہ وہ خود تنگی میں بھی گزارا کر لے گا، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے دے گا، یہ انسان کے جسم کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اس چیز کے بس کی بات ہے جسے اس نے نفس کہہ کے پکارا ہے. تو جب وہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو یہ کرے اور بطیب خاطر کرے اور اس میں اس کو خوشی محسوس ہو کہ خود تنگی میں رہا ہے، دوسرے کی ضرورت جو اس سے زیادہ تھی اس کو اس نے پورا کر دیا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو یہ فیصلہ کرے گی اس کے لیے؟ جسم تو کر نہیں سکتا. انسانی جسم کی نشو و نما تو انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، حیوانات کی جبلت اس پہ پاتی ہے. کوئی حیوان بھی دوسرے کو ترجیح نہیں دے گا اپنی زندگی کے اوپر. انسان بھی جب جسمانی سطح پہ، حیوانی سطح پہ ہوگا تو اس میں بھی یہی کیفیت ہوگی، بلکہ یہ تو لوٹتا کھسوٹتا چلا جائے گا. بالہم عدالت قرآن نے کہا ہے، بیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی چارہ جو ہے اس کے متعلق اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا بیل کھا جاتا ہے یا کون لے جاتا ہے. وہ بڑا مزے میں بیٹھا ہوا آنگیں بند کیے ہوئے جو والی کرتا ہے. یہی حیوان ہے کہ ضرورت اس کی 2 روٹیوں کی ہے، ساری عمر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. صاحب ہوس، حیوان میں ہوس نہیں ہوتی. یعنی جب یہ گرتا ہے تو یہ حیوانات سے پسترین درجے میں جاتا ہے. لیکن انسانیت کا درجہ وہ ہے جس کے ماپنے کا پیمانہ وہ صفات ہیں جو مومن کی صفات قرآن نے گنائی.
تکریم انسانیت کسی انسان کی بلا لحاظ عمر کے کہ وہ رنگ، نسل، زبان، عمر، مذہب، دولت، منصب، اس اعتبار سے کیا ہے، محض انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کی عزت کرنا، تکریم کرنا، یہ نفس انسانی کا خاصہ ہے، جسم انسانی کا نہیں۔ جسم انسانی میں تو جو تگڑا ہوگا وہ غریب کو دبا لے گا۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہے۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ نشو و نما پائی ہوئی، کیسے معلوم ہو سکے تھا؟ للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا یہ کہ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکو کس حد تک یہ تمہاری ذات نشو و نما پا چکی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اس نے یہ کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں کیفیت یہ ہوگی، یہ نہیں کہ جسمانی طور پر جو پہلوان ہوگا وہ بڑا تکڑا وہاں ہوگا، نہیں، جس کی ذات نشو و نما پا کے اس معیار تک پہنچ چکی ہوگی کہ وہ اس منزل سے اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو گئی ہے یا صلاحیت رکھتی ہے، تو وہ اگلی منزل میں چلی جائے گی جسے جنت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور جس کی یہاں ذات کی نشو و نما رک گئی ہوگی وہ اگلی زندگی میں وہیں کھڑی ہو جائے گی، آگے نہیں جا سکے گی، اسے جہیم کی زندگی کہتے ہیں۔ جہیم کے معنی ہے روک دینے والی چیز جو آگے نہ بڑھنے دے کسی کو۔ تو یہ جو چیز ہے موت ہے، وہ مقام جہاں پہنچ کے پھر انسان اپنا یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ میری ذات کی اتنی نشو و نما ہو چکی ہے یا نہیں کہ میں اگلے درجے میں پروموٹ کیا جا سکوں، جسے ہم کہیں گے۔ اگر امتحان نہ ہو اسکولوں کے اندر یا کالجوں کے اندر، پتہ ہی نہ چل سکے دوسروں کو، تو ایک طرف خود طالب علم کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ میں کتنا قابل ہو گیا ہوں۔ وہ امتحان کو ٹیسٹ اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ اس طالب علم کی قابلیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو انسان کی ذات کی ڈیولپمنٹ کا ٹیسٹ جسے آپ کہیں گے، وہ موت ہے ایک چیز جس سے یہ چیز حوالہ ہوگی۔ اس کو کہا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا الگ الگ۔ اگلی چیز ہے لیبلوکم، عام ترجمہ کیے جائے کرتے ہیں تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے کون سی ہے۔ اللہ کو آزمانے کی ضرورت ہے، آزماتا تو وہ ہے کہ جسے خود معلوم نہ ہو اس چیز کا۔ کسی دوست سے کوئی چیز بہت بڑی کہنا کہ صاحب دیکھیے صحیح، لو بھائی مجھے ضرورت ہے، میری مدد یہ کرو، یہ سب کچھ، وہ آخر میں کہے گا صاحب کیا کرتے ہو کچھ، وہ کہتا ہے ہاں میں آتے دنوں ہمیں آزماؤں سب میا، تو کی خیال ہے بھی اللہ میاں بھی آزماؤں رہنا، یہ آزماتا نہیں ہے، ابتلا جسے ہمارے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ابتلا تو مصیبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا، گردش کرنا، تاکہ کسی کی کوئی اپنے آپ کا ٹیسٹ کر سکے۔ خدا نہیں اسے ٹیسٹ کرتا، خود اپنا ٹیسٹ کر سکے۔ وہ امتحان جو لڑکے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ پروفیسر ٹیسٹ کرتا ہے کچھ، وہ لڑکا اپنا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں قابلیت کتنی آ گئی ہے۔ موت اور زندگی بظاہر بڑے متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ تو اصول ہے۔ یہ سائنٹیفک پروگریس والے جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں، ٹکراؤ جو ہے، اس ٹکراؤ سے انسان کی توانائیاں بڑھتی ہیں۔ ٹکراؤ نہ ہو تو اس کی نمود ہی نہیں ہوتی۔ یہ ٹیسٹ کے لیے بھی وہ ٹکراؤ والی بات جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے یہ جن کو بظاہر تضادات ہم کہتے ہیں، وہ کنفلکٹس ہوتے ہیں جن سے ٹکراتے ہوئے انسان یہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ جسمانی طور پہ بھی جب تک آپ ٹکرائے نہیں کسی چیز سے تو اس وقت تک معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بوڑھے پہلوان کو کسی نے کہا تھا نا کہ بڑے میاں
وہ بات اب نہیں رہی جو جوانی میں تھی. کہنے لگا نہیں صاحب کون سی بات ہے, اب بھی وہی بات ہے ہمارے یہاں, کچھ نہیں کمی ہوئی. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا بھی دکھائی دیتا ہوں میں تم کو. کہنے لگا چلو. اکھاڑے کے کنارے پہ ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا. یہ گئے بڑے میاں اکھاڑے میں اترے, اس پتھر کے اوپر یہ کیا اور ادھر کو زور لگایا, وہ ہلا ہی نہیں ہے. کہنے لگے دیکھا بڑے میاں نہیں ہلا. کہنے لگا ٹھیک ہے, جوانی میں بھی نہیں ہلا کرتا تھا, اب بھی نہیں. ایک ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ موت تو عجیب چیز ہے. ایک تو موت کا انداز, وہ اپنے انداز کی بات ہے جو غالب کہہ گیا ہے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. ہاں ہاں ہاں, یہ بھی عجیب شخص تھا. بھاگ دوڑ جد و جہد, یہ لے وہ کر, یہ بنا, اور ایک بزنس کا ٹھیکہ لے لے, یہ سارا کچھ وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ پتا ہے کہ مر جانا ہے کل کو. اگر پتا ہو کہ مرنا ہی نہیں ہے اللہ کی طرح تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے کر لو, یہ کہڑی جلدی پئی ہوئی ہے گی. یہ جو جلدی پئی ہوئی ہوندی ہے نا, یہ موت کی وجہ سے ہے. اور یہ ہے جسے ہوس کہا جاتا ہے. یہ بھی لو, یہ بھی لو. اب یہ شعر پھر دہرائیے اور پھر میری طرح اس سے لذت گیریے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. لیکن یہاں جو قرآن کہتا ہے وہ ہوس کے لیے نہیں کہتا. وہ تو جسے محسوس ہو کہ مجھ میں اتنی قابلیت آ گئی ہے اور امتحان یا ٹیسٹ ہوا تو میں اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جاؤں گا. یہ کہتے ہیں نا لڑکے کے پوسٹ پون کر دیجیے, امتحان لیجیے نا امتحان. یہ سب وہ نالائق ہوتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ ہوا تو ہم فیل ہو جائیں گے. یہ جو انتخاب نہیں کراتے تھے, جس کو یقین ہو طالب علم کو کہ میں نے پروموٹ ہونا ہے, وہ تو تقاضا کر کے بھی کہے گا کہ خدا کے لیے کل کے لیتے ہوئے آج لیجیے. اس کو یقین ہے اپنی قابلیت کے اوپر. یہ جس کو یقین یہاں ہوتا ہے نا, یہ موت ہے کہ نشان مرد مومن بات تو گوئم کیوں مر گائد تبسم مرد اوست. بھاگا ہوا گھر آئے گا کہ میں پاس ہو گیا, مجھے پروموشن مل گئی. اس کے لیے تو موت یہ کیفیت ہوتی ہے. کاہے کے لیے یہ موت ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ, ہم پہلو بدلتے ہیں, مواقع ہم پہنچاتے ہیں, گردش دیتے ہیں. کچھ معنی کیجئے اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیا ایک لفظ کہہ گیا صاحب, یہ دیکھنے کے لیے. اب لفظ یہ ہے کہ تم نے زندگی میں احسن, یہ عمل احسن کیا چیز, جس مقصد کے لیے پورا پیدا کیا ہے نا انسان کو, یہ لفظ اس کے لیے آیا ہے. یہ سورہ 3 95 سورت. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. انسانی زندگی کا مقصد اس کو پیدا کیا گیا تھا احسن تقویم میں. اب میں کیا ترجمہ کروں اس احسن کا؟ حسن کی سپرلیٹو ڈگری ہے یہ صاحب, انتہائی حسن جسے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حسن جسم کا نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی قابل نفرت یا نہیں, لیکن یہ حسن تو انسانی ذات کا حسن ہے. اور حسن تو نام ہی صحیح پرپورشن اور توازن کا ہے. اور جب اس کو اب حسن کی بجائے احسن کہیں گے تو پھر تو پوجیے نہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا. تو مقصود یہ تھا کہ انسان ایسی زندگی بسر کرے کہ اس کی ذات احسن ہو جائے. لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمبخت گراتا ہے تو پست سے پستر درجے میں چلا جاتا ہے, جو ابھی میں نے عرض کیا ہے وہاں سے بھی نیچے گر جاتا ہے.
تو احسن ہونا جو ہے یہ بیلنسڈ پرسنالٹی، یہ چیز انگریزوں کے ہاں ہے، بیلنسڈ متوازن کو تو آپ کہیں گے، یہ احسن کے لیے تو پھر کیا لفظ لائیں گے، یہ بیوٹی وغیرہ وہ بات نہیں بنتی اس کے اندر۔ احسن یہ دیکھنا ہے کہ احسن عمل زندگی میں اس نے جو کیا ہے اس نے اس کو احسن بنایا ہے یا نہیں۔ خدا کا مقصد یہ تھا، مطلوب یہ تھا انسان سے کہ تیری زندگی احسن ہو جائے۔ وہ جو اقبال نے کہا، وہ کیا بات یہ شخص کیا جاتا ہے، قرآن کے متعلق کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے، آنچ حق می خواہد آسادت ترا، جو خدا چاہتا ہے نا کہ تو اس قسم کا بن جائے، وہ تمہیں اس قسم کا بنا دیتا ہے۔ بات تشریح میں آنے کی تھی نہیں، حسن کی تو آپ تشریح کریں گے تو پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیں گے آپ، یہ تو اپریشیٹ کرنے کی صرف چیز ہوتی ہے۔ اقبال کا بھی کمال یہ ہے کہ اس نے تجزیہ نہیں کیا، انالیسز نہیں اس کا کیا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ آنچ حق می خواہد آس آزد ترا، اور حق کیا چاہتا ہے؟ احسن تقویم۔ تو کہا ہے کہ یہ موت اور حیات جو ہے اس کا تضاد تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں مواقع ایسے میسر آ جائیں کہ تم وہ کچھ بن جاؤ جو کچھ بنانا خدا کا مقصود تھا۔ خدا نے بنایا ہوا انسان نہیں دیا، جس طرح سے اس نے طبعی زندگی میں یہ جو جنین ہوتا ہے وہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ بنایا ہوا نشو و نما یافتہ بڑا انسان تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہیولے کی شکل کے اندر ایک انسان سا ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان بننے کی صلاحیتیں اور استعداد رکھ دی جاتی ہیں کہ مناسب نشو و نما اس کی ہوتی چلی جائے تو وہ بڑھتا پھولتا پھلتا جوان ہوتا بڑا ہوتا انسان بن جاتا ہے۔ یہی چیز انسان کی ذات کی ہے، اس کو ان ڈیولپڈ شکل کے اندر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن نے جو رہنمائی دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر جو تمہاری ان ڈیولپڈ صلاحیتیں ہیں وہ ڈیولپڈ ہو جائیں گی، اور اس کے لیے معیار جو ہے وہی احسن ہونا معیار ہے۔ وہ حسین تک بھی نہیں محدود رکھتا، وہ تو احسن بنانا چاہتا ہے تمہیں۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پھر آ گئی، میں نے کہا ہوا نا کہ آیت کے آخر میں جو خدا کی دو صفتیں آتی ہیں وہ آیت کا مفہوم جو ہے وہ اس کی وضاحت نہایت بےتابی سے کر دے گا۔ کیا چیزیں؟ دو چیزیں چاہیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس کے لیے خدا کی ایک تو عزیز، آپ کو معلوم ہے میں نے کہا تھا کہ عزت کے معنی یہ نہیں جو ہمارے ہاں عزت ہوتی ہے، وہ ہمارے والے تو گاؤں کے لوگ یا عام لوگ بھی جو بازار کے بھی ہیں، غصہ چڑھا اس کو گالی دینا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا انہیں میری بے عزتی خراب کر دیتی ہے۔ بے عزتی خراب کر دیتی ہے، نہیں سمجھے؟ تو عزت کے معنی عربی زبان میں یہ نہیں ہوتے، اس کے معنی غلبہ ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، تسلط ہوتی ہے۔ اب اس قسم کی زندگی کے لیے جو حسن پیدا کر دے دو چیزوں کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، غالب آنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ مار کھانے کی نہیں بات صاحب، ہو جا کاک مسید دا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تصوف ویدانت مسٹیسزم ہے، ضعیف سے ضعیف تر کرتے چلے جاؤ، وہ کبھی سے کبھی تر کرتا چلا جاتا ہے، اعلان بناتا ہے اس کو، عزیز ہے، اور اس کے ساتھ ہی
اس کا غلبہ کاہے کے لیے؟ غفور ہے، غریبوں کی، کمزوروں کی، یوں کہیے کمزوروں کی، ضعیفوں کی حفاظت کرتا ہے۔ غلبہ اور حفاظت کو اکٹھے ہو جائیں تو اسلامی نظام بن جاتا ہے۔ ورنہ دوسرے کو کچلنے کے لیے تو غلبہ چنگیز اور خلافو بھی حاصل کر لیتے ہیں، ہر عمل حاصل کر سکتا تھا۔ عزیز کے ساتھ غفور ہونا اسلامی نظام کے لیے ضروری ہے، جس طرح ملک کے ساتھ برکت ہونا، عزیز کے ساتھ غفور ہونا۔ آپ نے غور فرمایا یہ صفات خداوندی کاہے کے لیے دی ہوئی ہے؟ وہ اپنا تعارف تو نہیں کرا رہا، ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں۔ اس سے ہی انسانی ذات کی نشو و نما بھی ہوگی، اتنی قوت ہو کہ مظلوم کی حفاظت کے لیے ظالم کی کلائی مروڑ سکے۔ مظلوم کی کلائی مروڑے گا اگر تو وہ تو پھر درندہ ہو جائے گا، مومن نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسرے کی کلائی مروڑنا تو ایک طرف رہا، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا تو وہ تو پھر حیوان بھی نہیں ہوتا۔ عزیز، غفور۔ اب آگے بات آتی ہے قرآن کا انداز جو حقائق بیان کرتا ہے، اس کی شہادت کے لیے خارجی کائنات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ جب ہم نے قرآن کے نظام کو چھوڑا ہے، اس کے آئین کو چھوڑا ہے، اس کے حقائق کو چھوڑا ہے، اس کی تعلیم کو چھوڑا ہے، وہ جو یہ شہادتیں پیش کرتا ہے ہمارے لیے یہ بھی بے معنی ہو گئی۔ یہ شہادتیں تو انہیں کام دیتی ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفکلی ان چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہا گیا۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایک پرانا شعر، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی، زندگی ہوئی نا۔ لیکن مومن کی تو کیفیت یہ نہیں، ہر آن ہے مومن کی نئی شان، نئی بان، کل یومن ہوا فی شان۔ کہا اس کے لیے خارجی کائنات کو دیکھیے، غفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے اس فضا کی تنہائیوں میں مختلف قرے پیدا کیے۔ اب یہ لفظ جو طباق ہے اس کے معنی عام ترجمے میں کر جائیں گے اوپر تلے، ایک کے اوپر دوسرا، یہ معنی نہیں بنیادی اس کے ہوتے۔ جو چیزیں کسی ایک قانون کے تابع سرگرم عمل ہوں، ایک اصول ہو ان کا، وہ بنیادی طور پر مطابقت رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مطابقت بجلی یا الیکٹریسٹی کا ایک بنیادی اصول ہے، جتنی چیزیں بجلی سے چلیں گی وہ اس اصول کے اعتبار سے مطابق ہوں گی ایک دوسرے سے۔ کہا کہ یہ قرے تو سبع، قرآن جو کہہ جاتا ہے تو تعداد نہیں بتاتا، اس کی سات نہیں، اس کے معنی بکثرت، اس کے معنی قرے بکثرت ہیں، لیکن جس اصول کے ماتحت وہ کار فرما ہیں، بنیادی اصول کے مطابق وہ مصروف حرکت ہیں، اس میں ایک دوسرے سے مطابق ہیں، مطابقت ہے ان کی۔ یہ اسی مطابقت کے اوپر یقین تھا جو زمین پہ تجربے کرنے کے بعد یہ لوگ چاند پہ بھی چلے گئے کہ جو اصول یہاں کار فرما ہے وہی اصول وہاں کار فرما ہے، شکل بدلے گی، حیت بدلے گی، حرکتوں میں فرق آ جائے گا، لیکن بنیادی اصول وہی ہے جو یہاں ہے۔ ہر قرے کے اندر بنیادی اصول وہی کار فرما ہے جو ایک قرے کے اندر ہے، اس لیے یہ طباقاً کے معنی ہیں باہم دیگر مطابقت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد قرآن کی جو آیات آ رہی ہیں
خالص ادب کے اعتبار سے بھی قرآن کی حسین ترین آیات میں سے ہیں. اس طرح سے جھوم جھوم کے ڈسکرائب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صنعت کو کہ انسان اگر ان الفاظ پہ یا اس انداز پہ اور اس اسلوب پہ غور کرے، اپریشیٹ کرے تو وجد میں آ جاتا ہے. میں یہ سب کتنا وقت دیر میں شروع کیا تھا. میں نے اپنے مفہوم القرآن میں اپنی استعداد کے مطابق ادبی انداز سے ہی ان آیات کا مفہوم لکھا ہے. تو میں پہلے آیات پڑھنے کے بعد مفہوم القرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہاں سے بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. کہا یہ کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اگر تم دیکھنا چاہو کہ اس کا پروگرام کس حسن و خوبی سے چل رہا ہے اور اس کی صفات ربوبیت اور حفاظت کس حسن و خوبی سے بیک زمان کام فرما ہے، تو کائنات کی اس عظیم القدر مشینری پر غور کرو. اس نے فضا کی پہنائیوں میں مختلف کروں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، ان میں باہمی تصادم نہیں. اب آئیے وہ آیات. تم یہاں سے وہاں تک دیکھ جاؤ، تمہیں خدائے رحمان کی تخلیق کردہ کائنات میں کہیں بے ترتیبی یا عدم تناسب نظر نہیں آئے گا. تم ایک بار نہیں بار بار نگاہ کو لوٹا کر دیکھو، خوب جانچ پڑتال کر کے غور کرو، تمہیں کہیں کوئی دراڑ یا درز دکھائی نہیں دے گی، کوئی شے بے جوڑ یا ان مل نہیں ہوگی. تم طائر نگاہ کو فضا کی پہنائیوں میں بار بار اذن بال کشائی دو اور اس سے کہو کہ وہ خوب اچھی طرح سے دیکھے کہ کائنات میں کہیں کوئی اختلال ہے. وہ ہر بار واماندہ اور درماندہ کاشانہ چشم میں لوٹ آئے گا اور اسے کہیں اختلال و فطور دکھائی نہیں دے گا. یہ ہے اس کائنات کا نقشہ جس میں ہر شے ہمارے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے. اب تم خود سوچ لو کہ اگر تم بھی اپنی دنیا میں ہمارا نظام قائم کر لو تو تمہارے معاشرے میں کس طرح فساد کی جگہ اصلاح اور اختلاف کی جگہ باہمی موافقت پیدا ہو جائے گی. یہ ہے جو میں نے مفہوم لکھا ہے ان دو آیتوں کا. الفاظ کے لیے ضرورت ہوئی تو میں پھر عرض کر دوں گا. آج کا وقت ختم ہو گیا ہے. یوں کہیے کہ ہم ابتدائی آیات میں ہی ہیں سورہ الملک کی، اور اسی سے ہم آگے شروع کریں گے. وقت کے متعلق کہا گیا ہے کہ دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اس اعتبار سے ہم